करती हूँ अच्छे होंगे। इन दिनों अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपका खुशामदीद करते हैं, ठीक है, इस्तकबाल करते हैं। तो हम रोज़ाना की तरह बस सेट लेके आए बीपीएससी टीआर। देख लीजिए शिक्षक बहाली जो है, जिसका एग्ज़ाम डेट भी आउट कर दिया गया है। तो अब हम लोगों को सिर्फ रिवीजन करने का, बाकी मेहनत करें, अल्लाह हम लोगों को ज़रूर कामयाबी अता करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत बिना देरी किए हुए हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ज़रीफ़ाना मज़ामीन के मजमुआ निशात खातिर कौन है? निशात खातिर की किसकी तसनीफ़ है? तो ये किसकी है? सैयद मोहम्मद हुसैन की है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है अफसाना शाहिद, ठीक है, किसकी तसनीफ़ है? अफसाना शाहिद जो है ये किसकी है? तो ये है शकीला अख्तर की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, झेल में से कौन अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ़ है? मतलब इनमें से क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो शिबली नौमानी की है। तो देख लीजिए आंसर डी होगा, शर अल अजम जो है वो किसकी है? शिबली नौमानी की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, बेगम अनीस किदवाई जो है, कदवाई जो उनकी शौहर का क्या नाम था? उनके शौहर का नाम शफ़ी अहमद किदवाई था। क्या नाम था उनके शौहर का? शफ़ी अहमद किदवाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाह रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की जो पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो कब और कहाँ हुई? तो कब अगर पूछ दे तो 8 फरवरी 1857, अगर जगह पूछ दे तो हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है शायर का इंतकाल कब हुआ था? तो शायर का इंतकाल जो है वो कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि इनका इंतकाल हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है? 1 मिनट। रिजल्ट में से किसे मिसरा को पूरा की, इसका मिसरा जो है इसको पूरा करने के लिए तो एलिज़ाबेथ को सर सैयद की, तो सर सैयद की कौन, मतलब क्या समझा जाता था? तो ये महबूबा, क्या है? महबूबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोहेल अजीमा आबादी के अफसाना के पहले मजमुआ का नाम क्या था? तो पहले मजमुआ अगर पहला पूछे तो अलाउ, ठीक है, आंसर इसका सही है। अगर दूसरा भी पूछे, दूसरा याद कर लीजिए, 4 चेहरे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमरुल जहाँ जो है किस यूनिवर्सिटी की उस्ताद रही? ठीक है, उस्ताद रहे। तो ये जो कमरुल जहाँ है वो किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद रहे? तो क्वेश्चन में यही पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालो ज्ञान का कांग्रेस जो 2008 में हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़िद किया गया था? तो ये कौन सा शहर था? दीमापुर था। कौन सा शहर था? दीमापुर था, ठीक है। हो सकता है हमसे तलफ़ुज़ में गलतियाँ हो जाती है, बहुत सारे भाई बोलते हैं तो गलत तो नहीं बोलते होंगे। दरअसल जो है ना, मुझे उर्दू सच में नहीं आती थी, मैंने उर्दू सीखा है और मैं चाहती हूँ पढ़ना। तो शुरू से मैं जिस स्कूल में थी वहाँ उर्दू के टीचर थे ही नहीं, तो मैंने ख़ुद से पढ़ के एग्ज़ाम दिया है। आज तक जो भी एग्ज़ाम दिया ना ख़ुद से पढ़ के। और हमारे यहाँ पर कुछ अच्छा भी नहीं था, मतलब सर लोग भी नहीं थे जो उर्दू में, और हम जिस स्कूल में पढ़े वो हिंदू स्कूल था। तो वहाँ अब जाके अभी टीचर आए हैं हाई स्कूल में, इस वजह से हो सकता है मेरी तलफ़ुज़ में कुछ गलतियाँ हुई हो। बहुत सारे भाई बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते होंगे, कहीं ना कहीं हम गलत हैं इस बात पे, पर हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमसे कोई मतलब गलत बोलते हैं ना, तो वहाँ आप टैग करके बता दीजिए कि वो गलत है, तो शायद हमें सीखने का मौका मिल जाए। पर ऐसे कुछ बोल देते हैं ना सीखो, तो थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ गलत हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने किस मदरसे से तालीम हासिल की? तो ये है मदरसा शम्सुल हुदा, ठीक है। अब मुझे भी ज़िद है कि मुझे बनना है तो उर्दू का टीचर ही बनना है, क्योंकि जो मेरे साथ परेशानी हुई ना, अल्लाह न करे कि किसी और के साथ हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA रहे? तो बता, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी से वज़ीर है? तो ये राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है।
اس کے بعد ہے نذیر احمد کب پیدا ہوئے. کوشچن مطلب میرا جو ہے کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہے کہ نذیر احمد کب پیدا ہوئے, تو 1836 میں ہوئے تھے. کوشچن نمبر جو 14 ہے وہ پوچھ رہا ہے غالب کا اصل نام کیا تھا, تو اسد اللہ خان. ٹھیک ہے, کیا نام تھا؟ اسد اللہ خان. کوشچن نمبر 15 ہے, کوشچن نمبر 15 راجندر سنگھ بیدی جو ہے ان کی وفات کب ہوئی, تو ان کی وفات میں آپ کو بتا دوں 1984 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 16 ہے انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے. 16 کیا پوچھ رہا ہے کہ انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے, تو جگن ناتھ آزاد کی ہے. کس کی ہے؟ جگن ناتھ آزاد کی. کوشچن نمبر 17 ہے ندا فاضلی کو ان میں سے کون سا اعزاز ملا تھا. مطلب یہ جو یہاں جو دے رکھا ہے ندا فاضلی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا اعزاز ان کو ملا تھا. تو ساہتیہ اکیڈمی بھی ایوارڈ ملا تھا ان کو. ٹھیک ہے, غالب ایوارڈ بھی ملا تھا, خسرو ایوارڈ بھی ملا تھا. تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سے سبھی. ٹھیک ہے, اسی لیے غلطی کو سدھار کے مگر بننا ہے مجھے ضرور, انشاءاللہ ایک دن اردو کے ہی ٹیچر بننا ہے. مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا. ٹھیک ہے, پوچھ رہا ہے کوشچن نمبر 18 مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا, تو تصدیق ہے. ٹھیک ہے, اس کا ان کا نام تھا تصدیق حسین. ٹھیک ہے, یہ پیدا کب ہوئے تھے؟ 1783 میں. کہاں ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں ہوئے تھے. کوشچن نمبر 19 ہے مصحفی کی وفات کب ہوئی تھی, تو کب ہوئی تھی؟ 1824 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 20 ہے پروین شاکر کی وفات کب ہوئی تھی, تو 26 دسمبر 1994 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 21 ہے سلام مچھلی شہری کی پیدائش, مطلب سلام مچھلی جو ان کی پیدائش کب ہوئی تھی, تو 1 جولائی 1921 میں. انتقال ہو گیا تھا 1973 میں. ٹھیک ہے, دونوں بات یاد رکھیے گا. دیکھیے 22 کوشچن نمبر 22 کو اچھے سے دیکھیے. ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں. کیا ہے؟ ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں, داستاں غریب لکھتا ہوں, تازہ اس طرح کی حکایت ہے سننے والے کو جس سے حیرت ہے. یہ اشعار کی کس مثنوی سے لیے گئے ہیں, مطلب یہ جو اشعار ہیں وہ کس مثنوی سے لیے گئے ہیں, تو وہ آپ ہمیں بتائیے. تو وہ ہے جذبہ عشق. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 23 ہے ترقی پسند ادبی سرمایہ کے محاکمہ کرنے والے ادیب کون تھے. محاکمہ کرنے والے ادیب کون تھے؟ ترقی پسند جو سرمایہ تھا اس کا محاکمہ کرنے والے جو ادیب تھے ان کا نام ہے خلیل الرحمن اعظمی. کون تھے؟ خلیل الرحمن اعظمی. اس کے بعد ہے کس شاعر نے اپنے کلاموں کو, ٹھیک ہے, پوچھ رہا ہے کس کا شاعر نے اپنے کلاموں کو خاص پسند قرار دیا. ٹھیک ہے, یہ کس نے دیا تھا؟ تو میر تقی میر نے دیا تھا. کوشچن نمبر 25 ہے داستان سبرس میں عقل کس ملک کا بادشاہ تھا. مطلب جو داستان سبرس ہے اس میں جو تھا وہ کس ملک کا بادشاہ تھا؟ سیستان کا. ٹھیک ہے, سیستان کا. اس کے بعد ہے ان میں کس کا تعلق شاعری سے ہے. کوشچن نمبر 26 پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے, تو وہ ہو جائے گا زاہدہ زیدی. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 27 ہے 80 کوشچن روزانہ کی طرح, تو ابھی 27 ہے علی گڑھ تحریر کس صدی میں ابھر کر سامنے آئی. کوشچن پوچھ رہا ہے کہ علی گڑھ تحریر جو ہوئی تھی وہ کس سن میں آئی تھی ابھر کے, یہ آئی تھی 19ویں صدی میں. ٹھیک ہے, آپ لوگ اچھے سے بس دیکھیے ایگزام قریب ہے. کوشچن نمبر 28 ہے مقدر ہو تو خاک سے پوچھو اے لئیم, تو نے گج ہائے اگر
آیا کیا کیے، غالب کا شعر ہے۔ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنایا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس دو مصرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو دو مصرے ہیں ڈی، آپشن ڈی ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ کوشچن 29 ہے، روشنی کس کی کہانی کا عنوان ہے؟ تو روشنی کس کا ہے؟ تو پریم چندر کا ہے، ٹھیک ہے۔ پریم چند کی گودان بھی پریم چند کا ہی ہے۔ چکسبت کا پورا نام کیا تھا؟ تو چکسبت جو ہے ان کا پورا نام آپ بتائیے کیا تھا؟ ان کا نام تھا برج نارائن۔ کیا نام تھا؟ برج نارائن۔ اب ان میں دیکھیے کوشچن نمبر 31 دیکھیے، ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کو باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی؟ تو یہ آنسر اے ہوگا، اسلوب انصاری، احمد انصاری، خلیفہ عبدالرحیم، ٹھیک ہے، خلیفہ عبدالحکیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 32 ہے، کوشچن نمبر 32 ہے، تذکرہ گلشن ہند کا مصنف کون ہے؟ تو مرزا علی لطف۔ کیا ہے؟ مرزا علی لطف۔ کوشچن نمبر 33 ہے، یعنی موقع ہو جہاں جس کی عبارت ہو وہیں، اس مصرے میں اشارہ کیا ہے؟ سوری تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا کوشچن، 1 منٹ رک جائیے، کوشچن تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ تو یہ جواب آپ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو 2 کوشچن آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ آپ مجھے بتائیے گا۔ 33 نمبر جو آپ کا سوال ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 34 میں 2 سوال 3 سوال اب آپ سے ہی پوچھا کریں گے۔ کوشچن نمبر 34 ہے، میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا تھا؟ تو آگرہ میں، ٹھیک ہے۔ کہاں ہوا تھا؟ آگرہ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ سوری 1 منٹ، میر تقی میر کا جو 34 نمبر کوشچن ہے، معافی چاہتی ہوں، لکھنؤ میں وفات 1810 میں ہوا تھا، آگرہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، مطلب پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہاں 1722 میں، ٹھیک ہے، معافی چاہتی ہوں، لکھنؤ میں ان کا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پلیز کامنٹ مت کوئی کیجیے گا کہ میں نے غلط بولا، بس ہم سے غلطیاں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 35 ہے، غلام مصطفیٰ خان کا تعلق ہے؟ تو یہ غلام مصطفیٰ کا جو تعلق ہے کس سے؟ غالب کے عہدے سے، ٹھیک۔ 36 ہے، موت سے کس کی رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری۔ یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ زہر عشق سے۔ کس سے ہے؟ زہر عشق سے۔ کوشچن نمبر 33 ہے، جو ہے خوں آنکھوں سے بہنے دو، جو ہے خوں آنکھوں سے بہے دو کہ ہے شام و فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں کیا ہوگا؟ خالی جگہ میں کن لفظوں کو رکھ دینے سے شعر کو جو ہے صحیح صورت مکمل ہو سکتی ہے، مطلب کون سے؟ تو آنسر بھی ہوگا شمع، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا؟ شمع فرازوں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 38 ہے، ترقی پسند جو ہے ترقی پسند ادب کے مصنف ہیں؟ تو یہ کوشچن پوچھ رہا ہے کہ ترقی پسند جو ہے اس کے مصنف کون ہیں؟ تو علی سردار جعفری۔ کوشچن نمبر 39 ہے، جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں مشترک
आंसर जो है वो है तो कौन है, सियासी नावाबस्तगी, ठीक है, नावाबस्तगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 और 40 सवाल और हो गए बचे हैं, ठीक है। तो बयानिया शायरी की मिजाज किस सिन्फ को कहा जाता है, ठीक है, तो ये मसनवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मसनवी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो 41 क्या कहना चाह रहा है, 41 कहना चाह रहा है कदीम हकायतों और जात के अपना मौजू मिस्तियार लेने वाले अफसाना निगार हैं, कौन है, अंजार हुसैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहम्मद हुसैन ने ड्रामा ज़हाक, ठीक है, किस तनाज़ुर में लिखा, ठीक है, किसके मतलब जो ये लिखा गया इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सी किताब आराइशी ज़बान में नहीं है, इनमें से कौन सा किताब है जो, तो ये रानी की कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नाविल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाविल जो है वो आग का दरिया है वो किस सन में, तो 1959 में। आप हमें बताइए कि नाविल जो आग का दरिया है ये किसका है, ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आंसर इसका सी होगा। 2-3 क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि मुझे भी आप लोग से कुछ सीखना है ना, आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 है, समन अजमत चुग़याती की जो है नाविल है, समन जो है अजमत चुग़याती की किस नाविल का किरदार है, मतलब ये जो है ये है टेढ़ी लकीर है, क्या है, टेढ़ी लकीर। क्वेश्चन नंबर 46 है, मवाफ़िक़ हुक्म हुज़ूर के मैंने भी उस मुहावरे में लिखना शुरू जैसे कोई बातें करता है, ये कौल किसकी है, तो ये कौल बताइए किसकी है, मीर अमन की है, किसकी है, मीर अमन की है, ठीक है। उसके बाद 47 है, गुलकुंडा की पहली तबा ज़ाद मशनवी कौन सी है, तो कौन सी थी, कुतुब मुश्तरी, कौन थी, कुतुब मुश्तरी। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, 48, इनमें से कौन सी बोली मग़रिबी हिंदी की नहीं है, तो आपको पता है 3 है, कौन है, खड़ी बोली है, ब्रज है, हरियाणी है, पर पाली जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैं इसका भी वीडियो बना के रखी हूँ, ठीक है, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ भी मेरी गलतियाँ को आप लोग सुधारने की कोशिश करेंगे मुझे लगता है। 49 है, इनमें से राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तक़सीम मुल्क और फसादात पे पश मंज़र पे लिखा गया था, इनमें से कौन सा है जो राजेंद्र सिंह बेदी जो अफसाना तक़सीम मुल्क और फसादात पे लिखा गया था, फसाद की जमा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, तो आप बताइए, लाजवंती, कौन है, लाजवंती। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको देखिए गौर से, इसको देखिए, प्रेमचंद्र का अफसाना कफन में, ठीक है, गेसु और माधो थे, 2 थे, कौन थे, गेसु और माधो, कफन के पैसे को क्या करते थे, तो क्या करते थे कफन के पैसे को, क्या कीमती कफन खरीदते थे, खैरात कर देते थे, बैंक में जमा करते थे, नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब खा पी कर उड़ा देते थे, ठीक है, आंसर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है, फ़ानी की बताई एक मिनट, फ़ानी की ताई तखल्लुस क्या है, ठीक है, तो क्या है, शौकत। उसके बाद है 51 है, राय साहिब और प्रोफेसर मेहता किस नावल के किरदार है, कौन है, राय साहिब है और प्रोफेसर मेहता है, किस नावल से है, तो आप लोग बताइए, तो ये गोदान है, गोदान किसका है, आपको पता ही है, मुंशी प्रेमचंद्र की है, ठीक है। उसके बाद है, एक रोशन दिमाग था ना रहा, मतलब क्वेश्चन कह रहा है, रुकिए हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा,
تو غالب نے کس کی، یہ تو آپ کو پڑھ کے ہی لگا ہوگا کہ کسی کے وفات پہ یہ شعر لکھا گیا ہے، یہ غالب نے لکھا تھا۔ تو یہ کس پہ لکھا گیا تھا؟ تو یہ حالی پہ لکھا گیا تھا، جب حالی کا انتقال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی، تو اس میں غالب کے دوارا یہ لکھا گیا تھا۔ کوشچن نمبر، شیخ غلام ہمدانی کس شاعر کا اصل نام تھا؟ کوشچن پوچھ رہا ہے کہ شیخ غلام ہمدانی جو ہے کس شاعر کا اصل نام ہے؟ مصحفی کا۔ کس کا؟ مصحفی کا۔ کوشچن نمبر 55 ہے، جدیدیت میں مائندہ نقاد کون ہے؟ تو جدیدیت میں مائندہ نقاد جو کون ہے؟ شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ 56 ہے، کوشچن نمبر 56 ہے، ان میں سے کون سی بولی او لہجہ نہیں ہے؟ مطلب کوشچن صاف پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے کون سی بولی ہے جن کا او لہجہ نہیں ہے؟ تو اس میں کون سی بولی ہے جن کا او لہجہ نہیں ہے؟ تو آپ بتائیے مجھے۔ ہریانی، ٹھیک ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، ٹھیک ہے، پر ہریانی کا نہیں ہے۔ کوشچن پوچھ رہا ہے کس کا نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 57 ہے، پریم چند کا پہلا ناول کون سا تھا؟ تو آپ بتائیے مجھے۔ تو پریم چند کا آپ گودان دیکھ کے بالکل غلطی نہیں کیجیے گا، ان کا پہلا تھا اسرار معابد، ٹھیک ہے، اس لیے پلیز غلطی مت کیجیے گا، ہم سے بھی آسان غلطیاں ہو ہی جاتی ہے۔ 58 ہے، مثنوی شرح صورت کس کی تخلیق ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کس کی ہے؟ ولی اورنگ آبادی کی ہے، ٹھیک ہے۔ 59 ہے، ماہرین لسانیات کے ہندوستان میں ہند آرائی زبان کو ارتقاء کو کتنے اداکاروں میں تقسیم کیا گیا؟ 3 اداکاروں میں، ٹھیک ہے، میں اس کا بھی ویڈیو بنا کے رکھی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 60 ہے، مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا تھا؟ تو مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا تھا؟ اسرار حسن خان، ٹھیک ہے، اسرار حسن خان۔ اس کے بعد 61 ہے، کیا ہے؟ 61 سندھ میں اردو کی ابتدائی کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو کس نے پیش کیا تھا؟ سید سلیمان ندوی نے۔ اس کا الگ ویڈیو، مطلب کس کا نظریہ سے کس کو کیا لگا تھا، اس کا بھی میں نے ویڈیو بنا کے رکھا ہے، اور پریویس ایئر میں پوچھا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو ایگزام ہوا تھا اس میں پوچھا بھی گیا تھا، تو میں بھی اس کو آج بنانے کی کوشش کروں گی۔ پریویس ایئر کا کوشچن جو ہے 62 ہے، جس سے یہ پتہ چل جائے گا آپ لوگ کو کہ کوشچن کہاں سے پوچھا گیا، کس طرح سے پوچھا گیا، کچھ کال سے بھی پوچھا، کس کا کال کیا ہے، تو یہ سب بھی پوچھا گیا ہے، تو آسانی ہوں گے کوشچن کو آپ کو اچھے سے۔ کوشچن نمبر 62 ہے، وہ موتی نہیں جس کو غواش پائیں، ٹھیک ہے۔ ملا وجیح نے اس مصرے میں کس شاعر پر چوٹ کیا؟ مطلب ملا وجیح کا یہ شعر ہے، اس پہ کس شاعر کو چوٹ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، غواصی، ٹھیک ہے، کس کو کیا ہے؟ غواصی کو۔ 63 ہے، دیوان جوشش کو کس نے مرتب کیا؟ ٹھیک ہے، کس نے مرتب کیا؟ تو کس نے کیا تھا مرتب؟ قاضی عبد الودود نے مرتب کیا تھا۔ تو میں نے BPSC اور داروغہ کے لیے بنائی ہوں ویڈیو ایڈیٹوریا بک سے، جس سے میں تیاری کر رہی ہوں پروین سر کی کلاس سے، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس میں سے کوئی داروغہ وغیرہ کا دے رہے ہیں تو آپ وہاں جا کے دیکھیے گا، کیونکہ میں بھی اس بار انشاءاللہ داروغہ کا دوں گی۔ 64 ہے، کس شاعر کو کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسان ادبی پل قرار دیا گیا تھا؟ تو ولی دکنی کو، آنسر ہے۔ 65 اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والا شاعر کون ہے؟ تو مومن۔ کون ہے؟ مومن۔ 66 ہے، میر حسن کی مثنوی کی وجہ سے مشہور تھا۔ میر حسن جو کوشچن پوچھ رہا ہے 66 میں، میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہے؟ تو شعر البیاں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 67 ہے، شاعری میں محسن کا کاروباری
کے استاد کون ہے؟ ٹھیک ہے، محسن کاروری کے استاد کون ہے؟ تو امیر مینائی. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 68. ان میں سے کون سا شاعر اردو شاعری کے عہدے زرین سے تعلق نہیں رکھتا؟ آتش. میرے انر کے سٹا 69 میں نظم و افزور کس شاعر کے شعر مجموعہ مولانا محمد حسین آزاد. میر تقی میر کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ تو میر تقی میر 1810 میں. 71. ان میں سے کس شاعر نے اصلاح زبان کی کوشش کی اور اس پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور اپنے شاگردوں کو بھی اس پہ عمل کرایا؟ ٹھیک ہے. ان میں سے کون سا جو شاعر ہے جو اصلاح زبان کی کوشش اور اس پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور اپنے شاگرد کو بھی کرایا؟ تو کون ہے؟ ناسخ. کوشچن نمبر 62 ہے. سوری میرا دماغ کیا ہو گیا. 72 ہے. کس شعر کی آمد پہ رن کانپ رہا ہے؟ کس پہ؟ رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. ٹھیک ہے. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. ٹھیک ہے. آنسر بی ہوگا. سیونٹی 3 ہے. ذیل میں سے ایک دعویٰ اور لیل دی گئی ہے. ٹھیک ہے. انہیں غور سے پڑھیں اور دعویٰ دیا گیا اور اس کا دلیل بھی دیا گیا ہے. کیا دیا گیا؟ دعویٰ اور دلیل دونوں دیا گیا ہے. اس کو غور سے پڑھیں اور اس پہ مطلب نشاندہی کیجیے. تو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ میر کو خدائے شکن کہا گیا. ٹھیک ہے. کیا ہے دعویٰ؟ کہ میر کو خدائے شکن کہا گیا. دلیل کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اردو کے 6 دیوان دیے. تو ان کا جو ہے یہ دعویٰ صحیح ہے پر دلیل ان کا غلط ہے. ٹھیک ہے. دعویٰ اور دلیل. کوشچن نمبر 74 ہے. کس شاعر نے مرثیے کو مقدس کی مخصوص حیثیت بخشی تھی؟ کچھ شاعر نے ہے تو میر ضمیر نے. ٹھیک ہے. اب ہدایات دیکھیے. ہدایات کے نیچے دیے گئے شعر کو حصے کو پڑھے اور دیے گئے مطابق سے اسے ایک مناسب ترتیب میں مطلب انتخاب کرے. اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی. کیا ہے؟ اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی. بتلاؤ کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی. اس شہد کے پھول سے اڑتی ہے یہ مکھی. خود کھائے اور اوروں کو کھلاتی ہے یہ کس. رکھتے ہیں اگر ہوش تو اس بات کو سوچو. تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو. یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی. ٹھیک ہے. یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی. تو مکھی کی یہ انسان کی کمائی. پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا. جس کا ہو اگر تم مطلب چسکا ہو اگر تم کو بھی علم کے رس مطلب چسکا اگر آپ کو علم کے رس کے جگہ ہو تو تم بھی کتاب کو مطلب یہ کرو. ٹھیک ہے. مکھی کا یہ کر کے بتایا گیا. تو اس میں اب آنسر آپ کو لگانا 75 ہے. 75 انسان کی کمائی علم ہے تو شہد کی مکھی کی کمائی کیا ہے؟ شہد کی مکھی کی کیا ہے؟ شہد ہے. کوشچن نمبر 76 ہے. شاعر نے کتابوں کو کس طرح سمجھانے کی بات کہی ہے؟ تو پھولوں کی طرح. شاعر کے پہلے مصرعے میں کون سا پھول سے اس پھول پر بیٹھی ہے؟ مطلب شاعر کے پہلے مصرعے میں کون اس پھول سے اس پھول پر بیٹھی ہے؟ تو شہد کی مکھی. 78 ہے. شاعر شہد کی مکھی کی طرح کیا ڈھونڈنے کی بات ہے؟ علم کو. کہ اگر آپ کو چسکا ہے تو آپ بھی علم کو ڈھونڈو. کتاب کو مطلب ایسے شہد کی مکھی سے اس کو
79 ہے کتاب کی جمع کیا ہے. ٹھیک ہے کتابوں. اگر عربی جمع کتاب کی تو ہو جائے گا کتب. کوشچن نمبر 80 ہے رکھتے ہو اگر تو اس میں کیا بنائے گا؟ ہوش ہو تو اس بات کو سمجھو. ٹھیک ہے تو 80 کوشچن پورے ہو گئے اور آج کی ویڈیو میں اب اتنا ہی. ملتے ہیں ہم نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. ٹھیک ہے اور اس کے بعد ویڈیو آپ کو اچھا لگے کہ آپ کے لیے صحیح ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ نئے ہیں تو اور شیئر بھی کر دیجیے گا. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.